کہتے ہیں حالات کتنے ہی ناسازگار ہوں، کتنے ہی کٹھن ہوں، مشکل ہو، آپ کو بہت ہی تکلیف ہو، لیکن ہمیشہ جب بھی کچھ بڑا کرنا ہو، کسی مسئلے کو حل کرنا ہو تو برف کے دماغ سے سوچو۔ یہ ایک ٹرم ہے، برف کا دماغ، اور یہ کہلائی جاتی ہے کمیونیکیشن کی دنیا کے اندر، سفارتکاری کی دنیا میں، اور بتایا جاتا ہے کہ جس کے پاس برف کا دماغ ہے وہ سفارتکاری بھی جیت جاتا ہے، وہ کمیونیکیشنز میں بھی جیت جاتا ہے، نیگوسیشنز کو جیت جاتا ہے۔ اور یہی ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے برف کا دماغ استعمال کیا، پاکستان کی قیادت نے برف کا دماغ استعمال کیا، اور اس برف کے دماغ کے ذریعے اس نے پوری دنیا میں ہونے والی بہت بڑی جنگ رکوا دی اور کروڑوں زندگیاں بچا لیں، اور پوری دنیا جو ایک تباہی کے دہانے پہ آ کے کھڑی ہو گئی تھی، بہت ہی پرسکون انداز سے اس کو بات چیت کے ذریعے حل کرا لیا گیا، اور ایک بہت بڑا تنازع جو بہت بڑے پیمانے پر پھیلنے جا رہا تھا، خطے سے نکل کر اب دنیا تک جا رہا تھا، اس کو پاکستان نے کامیاب سفارتکاری کے ذریعے حل کرا دیا۔ پاکستان کی جب بھی آپ اس کو دیکھیں گے، اس امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ کو، تو آپ پوچھیں گے کہ وہ کون سی ایسی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری جنگ اچانک رک گئی۔ یہ جنگ اچانک نہیں رکی، اس پہ بہت ہفتوں سے کام ہو رہا تھا، درپردہ کام ہو رہا تھا، بہت سارے ممالک ایک دوسرے سے رابطہ کر رہے تھے، امریکہ بھی بات کر رہا تھا، ایران بھی بات کر رہا تھا، اور بہت سے لوگوں کا بھی اور بہت سے ممالک کا بھی اعتماد پاکستان پہ تھا، اور پاکستان پہ اس لیے تھا کہ پاکستان نے اپنے آپ کو ایک ملٹری پاور بھی منوایا ہے خود کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے مخلصانہ کوششیں بہت کی ہیں۔ اس کی سنسیریٹی پہ نہ ایران کو شک تھا اور نہ ہی امریکہ کو شک تھا، اور انہیں اندازہ تھا کہ اگر پاکستان درمیان میں ہوگا تو اس کی بات پر اعتبار بھی کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان جو بات ان تک پہنچا رہا ہے وہ بات بالکل ویسی ہی ہوگی جیسی کہی گئی ہوگی۔ تو پاکستان کا اس حوالے سے بہت زیادہ جو ایک کریڈیبلٹی تھی اس میں مزید وہ بڑھ گئی، اور اس کا جو ایک پوری دنیا میں مقام تھا وہ بہت مزید بڑھ گیا۔ پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان کے جو لیڈرز ہیں، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہیں، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں، ان پر بہت زیادہ پریشر تھا، حالات کا پریشر تھا، دنیا کا پریشر تھا، اور حالات آئے دن بگڑتے جا رہے تھے، اور پاکستان اس جنگ میں کہیں شریک نہیں تھا، شامل نہیں تھا، لیکن پاکستان کو اتنا ہی انوالو ہونا پڑا اس سارے معاملے میں، کیونکہ یہ ایک عجیب سی لڑائی تھی۔ ایک طرف یہ دو دشمن ملکوں کی لڑائی تھی، ایران اور امریکہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ دو اسلامی ممالک کی بھی لڑائی ہو گئی تھی، جس میں ایران اور سعودی عرب کو آپ لے سکتے ہیں۔ اور پاکستان اور سعودی عرب کا چونکہ ایک ڈیفنس پیکٹ ہے، ایک ایسا معاہدہ ہے دفاع کا، جس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر سعودی عرب پر حملہ ہوا تو پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اگر پاکستان پر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ سعودی عرب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس گہرے دفاعی معاہدے کے بعد پاکستان کے پاس بہت ہی کم مارجن بچتا ہے کہ وہ کسی جنگ میں شامل نہ ہو جو سعودی عرب کے دہلیز تک پہنچ جائے۔ لیکن دوسری طرف تھا ایران، جو برادر اسلامی ملک بھی تھا، پڑوسی بھی تھا، اور پاکستان کو بہت ہی تدبر سے فیصلے کرنے تھے اور بہت ہی برف کا دماغ استعمال کرنا تھا، جو کہ کیا بھی۔ سید عاصم منیر اور شہباز شریف اس میں انہوں نے بہت ہی اہم رول پلے کیا، اسحاق ڈار کا بہت ہی اہم اور کی رول ہے اس کے اندر، ساری سفارتی کوششوں میں اور تمام ممالک کی قیادت کو سمجھانے میں۔ پاکستان سے سید عاصم منیر نے جب ملاقات کی محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہیں سعودی عرب کے، ان سے، تو اس وقت سعودی عرب شدید پریشر میں تھا، ایران سے حملے ہو رہے تھے امریکی بیسس پہ جو سعودی عرب میں تھے، اور وہ بے شک وہ امریکی بیسس پہ رہے تھے، لیکن وہ سعودی سرزمین تھی، اور سعودی عرب کو اس کی بہت زیادہ تکلیف تھی کہ اس کی سرزمین پر ایرانی ڈرونز اور میزائل آ کے گر رہے ہیں۔ اور ایران کا موقف یہ تھا کہ ہم چونکہ امریکی بیسس کو نشانہ بنا رہے ہیں، اس لیے ہم کسی سعودی عرب کی ڈگنیٹی ہے ہم اس کو خراب نہیں کر رہے، ہم سعودی عرب پر حملے نہیں کر رہے، ان کی سرزمین پر موجود امریکی مفادات اور ایئر بیسز کو نشانہ بنا رہے ہیں، جو ہمارا حق ہے کیونکہ انہی ایئر بیسز سے امریکہ ایران پر حملے کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں جب ایک اہم ترین ملاقات ہوئی پاکستانی قیادت اور سعودی قیادت کے درمیان، تو اس بند کمرے میں، شاہی بند کمرے میں، ہال میں، یہ بات یقیناً ہوئی کہ پاکستان کیا کرے گا، سعودی عرب کیا کرے گا، اور ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد ایک بات جو پاکستانی قیادت نے سعودی قیادت کو سمجھائی وہ براڈر ٹرمز میں یہ تھی کہ برف کا دماغ استعمال کریں، کیونکہ برف کا دماغ استعمال کیے بغیر آپ اس مسئلے کو ٹھیک سے سمجھ نہیں سکیں گے۔ اور یہی ہوا،
کچھ دنوں کے بعد راس تنورہ کی ایک آئل فیسلٹی پہ سعودی عرب میں حملہ کیا گیا. ایرانی ڈرونز آ کر اس پر گرے اور اس میں کافی بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی, اس حد تک کہ وہاں سے آئل کی جو ایکسپورٹ تھی, جو بہت ہی کی پلانٹ تھا سعودی عرب کا, وہ آئل ایکسپورٹ رک گئی. اور سعودی عرب اس وقت بہت شدید غصے میں تھا اور دنیا سمجھ رہی تھی کہ شاید اب سعودی عرب جو ہے وہ یقیناً انتقام لے گا اور حملہ کرے گا ایران پر. لیکن ہوا یہ کہ ایک بار پھر برف کا دماغ استعمال کیا گیا, تدبر کا مظاہرہ کیا گیا, تھوڑا صبر کا مظاہرہ کیا گیا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پتہ چلا کہ موساد کے ایجنٹس نے یہ سارا کام کیا تھا اور ایک پورا پلان اس طرح کا بنایا تھا, منظر کشی اس طرح کی گئی تھی, تصویر ایسی بنی گئی تھی کہ جس میں نظر آتا تھا کہ ایران نے سعودی عرب کی آئل فیسلٹی کو نشانہ بنایا ہے. لیکن دراصل یہ ڈرونز جو تھے وہ موساد نے فائر کیے تھے, وہ کچھ روگ ایجنٹس تھے جنہوں نے فائر کیے تھے. اور کوشش یہی تھی کہ کسی طرح ایران اور سعودی عرب کا تنازع اس قدر بڑھ جائے کہ امریکہ اور اسرائیل بیچ میں سے نکل جائیں اور عرب ممالک کی جنگ چھڑ جائے. اسی طرح بحرین بھی تھا, اسی طرح دبئی بھی تھا اور متحدہ عرب امارات کی بہت سارے ایسے کی لوکیشنز تھے جن کو ٹارگٹ کیا گیا ایران کی جانب سے اس جنگ میں, کیونکہ وہاں امریکی مفادات موجود تھے, فوجی موجود تھے, اسلحہ موجود تھا, ریڈارز موجود تھے. وہ ریڈار جو بحرین میں لگے تھے لیکن ایران کو دیکھ رہے تھے, وہ ریڈار جو سعودی عرب میں قطر میں لگے تھے اور جو ایران میں دیکھ رہے تھے, اور ایران کے کسی بھی حملے کو اڑنے سے پہلے, چلنے سے پہلے, روانہ ہونے سے پہلے ہی پکڑ لیتے تھے اور تباہ کرنے کی کوششیں شروع کر دیتے تھے. ان ریڈارز کو تباہ کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. وہ 5,000 کلومیٹر دور تک اور اس کے ریڈیس میں دیکھ رہے تھے. اور اس کے علاوہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو اڑنے والا تھا, جو E-3 سینٹری ایوکس میں تھا طیاروں میں, وہ لگایا ہوا تھا, وہ اڑتا ہوا وہاں پہ گھوم رہا تھا, جو سینکڑوں ٹارگٹس کو لاک کرتا تھا. سینکڑوں جو طیارے ہیں ان کو ایک ساتھ بتاتا تھا کہ کن ٹارگٹس کو لاک کرنا ہے, کن کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو اس صورتحال میں ایران کے پاس بہت کم آپشن رہ جاتے تھے کہ وہ امریکی مفادات کو مختلف خطے کے ممالک میں, مڈل ایسٹ میں نشانہ بنائے بغیر اپنی جنگ جاری رکھ سکیں. اسی لیے ایران نے بہت سی ایسی جگہوں کا انتخاب کیا جو بعد میں عرب ممالک ثابت ہوئیں اور بعد میں برادر ممالک ثابت ہوئیں, اور وہاں پر اس وجہ سے کشیدگی ان ممالک کے درمیان بہت زیادہ بڑھی. اب یہ جو ساری بات تھی, جو بھی جہاں پہ کچھ ہوتا تھا وہ اس کی شکایت کرنے پاکستان پہنچتا تھا, پاکستانی قیادت سے بات کرتا تھا اور پاکستانی قیادت سے کہتا تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے دیکھیں یہ ایران کیا کر رہا ہے, آپ کے ہوتے ہوئے دیکھیں فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے. تو پاکستان کوئی جواب نہیں دے پاتا تھا کیونکہ وہ اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ تو جنگ میں کر نہیں رہا تھا, لیکن اس کو رکوانے کی کوششوں میں پاکستان نے دن رات ایک کیا اور برف کے دماغ سے سوچا. سید عاصم منیر نے اس میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا. وزیر اعظم شہباز شریف, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہر لیول پر اپنے اپنے ڈومینز میں مستقل رابطے میں رہے وزرائے خارجہ سے, سربراہان مملکت سے, اور انہیں سمجھاتے رہے کہ آپ تھوڑا صبر کریں, آپ پوری دنیا کی قیادت کر رہے ہیں اور آپ بہت سارے لوگوں کی ترجمانی بھی کر رہے ہیں اور آپ ان کی زندگیوں کو اس طرح خطرے میں نہ ڈالیں اور اس جنگ کو ختم کرائیں, کیونکہ اس کی وجہ سے نہ صرف زندگیاں خطرے میں ہیں بلکہ معیشت, عالمی معیشت کا بھی دھڑن تختہ ہو چکا ہے. آئل پرائسز جو ہے تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں, اپنائے ہرمز بند ہو چکی ہے, مہنگائی ایشیا سے لے کر امریکہ تک ہر جگہ, ہر گھر تک پہنچ گئی ہے, ہر کچن تک پہنچ گئی ہے. اور جب اس طرح سے الیبریٹ کیا گیا, اس طرح سے چیزوں کو سمجھایا گیا, تب جا کے تمام جو سٹیک ہولڈرز تھے اس جنگ کے وہ اس بات کو سمجھے, انہیں بھی اندازہ ہوا کہ ہمیں اب رکنا چاہیے, اب کہیں نہ کہیں فل سٹاپ لگنا چاہیے. اور اس طرح پاکستان نے ایک بہت ہی کی رول ادا کر کے اس جنگ کو رکوا دیا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ برف کے دماغوں نے کروڑوں زندگیاں بچا لیں, برف کے دماغوں نے امن لے آئے دنیا میں, برف کے دماغوں نے جنگ رکوا دی, اور برف کی دماغوں نے دنیا میں ایک پوری جنگی بساط جو ہے وہ یکسر پلٹ کر رکھ دی. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر, نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.